अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हदायत दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक सेंड करें और जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, हुकूमत ने आईनी तरमीम के मामले पर फैलाया रायता समेटना शुरू कर दिया है। वकला तंजीमों को एतमाद में लेना शुरू कर दिया है। जाहिर है वकला जो है वो एक बड़ा अहम हिस्सा है। जब कानून साजी होगी तो इस पे वकला को भी इतराज़ हो सकता है और हो सकता है कि वकला भी इसमें कुछ अच्छी राय का इजहार करना चाहें, अपनी जो उनकी इनपुट है वो देना चाहें, तो मेरे ख्याल में उनसे भी लेनी चाहिए। वजीर कानून ने बार कौंसिल के तमाम नुमाइंदगों से गुफ्तगू की, इनको बुलाया, कन्वेंशन किया, वहां 5 घंटे इनके सवालात के जवाब दिए, एतमाद में लिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार ने अलामिया जारी का और कहा कि आइन में तरमीम पार्लिमान का इख्तियार है। ये लाइन दोबारा पढ़ रहा हूं मैं कि सुप्रीम कोर्ट बार ने अलामिया जारी किया कि आइन में तरमीम पार्लिमान का हक है, इख्तियार है। बहुत अहम लाइन है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट बार ये कह रही है तो फिर मेरे ख्याल में किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, ना किसी सियासी जमात को और ना ही बैठे हुए अदालतों में जज साहबान को। आइन के बुनियादी हद्दोहाल से मुतसादम तरमीम नहीं होनी चाहिए। इससे मेरे ख्याल में किसी को डिसएग्री करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ ख़ास तौर पर जो इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो वो नहीं होनी चाहिए। आइनी तरमीम के लिए वकला नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए, बिल्कुल ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। वकला के मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी को हड़ताल की काल का इख्तियार नहीं है। ये जो हड़ताल ग्रुप है ना, माफिया है, काली भेड़े हैं, ये इनको नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वकला के मुंतखब नुमाइंदों को होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि जब दिल करा जिस मामले पर आपने अदालतें बंद कर दी, कोई ये रहीम यार खान से आया हुआ है तो कोई सरगोदा से आया हुआ है, वो लाहौर हाई कोर्ट आया और आगे दिल करे तो वकीलों ने मतलब कि 10 दिन के लिए अदालतें बंद कर दी हैं। ये इस किस्म की ड्रामे भी नहीं होने चाहिए। वकला से मशावरत के बाद आईनी अदालत क्याम या तोसी की तरमीम की जाए, बिल्कुल ठीक है। 63A पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त सुनी जाए। 63A पर अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त सुनी जाए, बिल्कुल ठीक है। मुतालबा है, जायज़ है, नाजायज़ है, अमल करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए। वकला तंजीमों ने PTI को खुद से निकाल दिया और कह दिया कि इनका इख्तियार नहीं कि हमारे नाम पर कोई सियासी जमात किसी किस्म की सियासत करे। बज़ाहिर तो इस वक्त यही नजर आ रहा है कि इंतशारी वकील जिसमें हामिद खान ग्रुप और PTI को नाकामी हो गई है, जो उन्होंने तहरीक चलाने का ऐलान किया था वो मिट्टी हो गई है। अब हुकूमत मशावरत के बाद सबको एतमाद में लेने के बाद मुनासिब तरमीम कराने में कामयाब हो जाएगी। अब उम्मीद यह है कि अगर आपने ये काम पहले कर लेती हुकूमत तो ज्यादा अच्छा था। वकला तंजीमों से लेकर तमाम सियासी जमातों को इससे पहले जो तरीकाकार होता है तरमीम, आप 18वीं तरमीम को देख लें, या फिर 26 साल लगे पाकिस्तान के आइन को बनाने के लिए, तो सियासी जमातें मिलकर बैठती रही, तो यहां पर भी कर लिया जाता। लेकिन खैर हुकूमत का यह कहना भी जायज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ बैठे तो फिर बैठे ना। यहां पर तो प्रॉब्लम यह है कि तहरीक इंसाफ अब बैठ रही है मौलाना फजल रहमान के घर पे जाके सुबह शाम, तो पहले ही बैठ जाती तो यहां तक मामलात ही ना पहुंचते। मौलाना फजल रहमान ने PTI के असद कैसर के घर खाना खाया। आरिफ इल्वी भी यहां पर मौजूद था। PTI ने मुतालबा किया है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल रुकवा दें, मुकदमात में रिलीफ दिलवाएं। हम मुतफिका तौर पर आइन की इस तरमीम में शामिल हो जाएंगे, आइनी तरमीम में शामिल हो जाएंगे कि एक तो इमरान खान का जो केस है 9 मई का, वो मिलिट्री की कोर्ट्स में ना चले और उनके जो मुकदमात में उसमें को थोड़ा बहुत ढील ढाल दे दें। ये वो NORO है जो इमरान खान ने किसी को नहीं देना था, लेकिन अब खुद ढूंढ रहा है, मांग रहा है कि खुदा दे वास्ते मैनू तो मेरी बुढ़ी नू माफ कर दियो, छड़ दियो, सानू जाइए असी पुरानी बुढ़ी को जाके सुकून वाली जिंदगी गुजारिए। अब देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान इसमें कर क्या सकते हैं। मौलाना फजल रहमान से पहले भी PTI ने यही मुतालबा किया था, तब भी मौलाना नाकाम हो गए थे, अब भी उन्होंने गारंटी नहीं दी। बहरहाल खबर यह है कि PTI आईनी तरमीम को सपोर्ट करने की मद में खान के लिए NRO मांग रही है और हुकूमत NRO देने के लिए तैयार नजर नहीं आती। आप चले देखते हैं। इधर मौलाना जैसे ही असद कैसर के घर से निकले,
انہوں نے پہلی ملاقات وزیر داخلہ محسن نقوی سے کی اور محسن نقوی سے بھی ان کی ملاقات ڈیفینیٹ اہم ملاقات ہے. اب محسن نقوی کن کو پیغام پہنچائیں گے, کیا پیغام پہنچائیں گے, اور محسن نقوی صاحب وہاں پر کیا وعدہ کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ اس پہ دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں. جنہوں نے مقدمہ چلانا ہے, جن کے ہاں مقدمہ چلنا ہے, کیا وہ اس بات پہ راضی ہوتے ہیں کہ خان صاحب نے معافی دے دو؟ اب یہ تو اگلی بات پتہ لگے گی جب این آر او جنہوں نے دینا ہے ان کے پاس پہنچ کے لگے گا پتہ. خیر, وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت کی گئی. اس کے علاوہ اہم چیز یہ بھی ہے کہ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں. ظاہر ہے مولانا نے ان کے سامنے پی ٹی آئی کا مطالبہ رکھا ہوگا, اور عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے کل مولانا فضل الرحمان سے متعلق محتاط گفتگو کی تھی, ان پر اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا. اس کا مطلب ہے مولانا نے پی ٹی آئی کے عزائم پورے نہیں کیے, کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کل جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے پہلے بڑا برا سا منہ بنا کر, جیسا ویسے پہلے ہی ان کا منہ تو پہلے ہی بڑا بے سورا ہے, لیکن مزید بے سورا سا منہ بنا کر عمران خان صاحب نے جیسے جواب دیا تھا مولانا صاحب کے بارے میں, اور کہنا قبل اس وقت ہے. اب وقت بتائے گا, تاریخ بتائے گی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں. تو مولانا صاحب کو بھی تو اطلاعیں پہنچی ہوں گی نا کہ عمران خان صاحب اب بھی ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہ بات تو کنفرم ہے کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کے بارے میں آج بھی وہی سوچتے ہیں جو پچھلے 25 سال سے مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. اس سے آگے نہ مولانا صاحب کچھ سوچتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے نہ ہی اس سے آگے ان کو اس کی کچھ سوچ ہے. تو یہ بات عمران خان کے نالج میں ہے, ان کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. گنڈاپور دھمکیوں سے باز نہیں آ رہا, اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے, پنجاب حکومت کو مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے. اس کا مزاج دیکھ کر لگتا نہیں کہ وہ سنجیدہ ہے. میرے خیال میں اس کے لفظ سنجیدہ تو بہت کیا دور دور سے نہیں نکلا. اب کل افغانیوں والا جو ڈرامہ اس نے کیا ہے, کیا آپ کو اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں, ان حالات میں ایسے ڈرامہ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ افغانی کل جنہوں نے یہ بعد میں ایکسکیوز پیش کیا کہ ہم نے اس لیے کھڑے ہو کر ترانے کا احترام نہیں کیا کیونکہ اس میں میوزک بج رہا تھا. تو جب آپ چائنا جاتے ہیں, جب آپ قطر جاتے ہیں, تو وہاں پہ جو آپ کی بیبے ڈھولکی رکھ کے بیٹھی ہوتی ساتھ, اس بیبے کو کبھی منع کیا ترانے میں میوزک بجانے سے؟ یہ افغانی ہیں ہی کیا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جائے. تو یہ اس قسم کے جو گنڈاپور ڈرامے کروا رہے ہیں اور میسج دے رہے ہیں حکومت کو اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کو, بلکہ ڈائریکٹ فوج کو کہہ لیں آپ, جو وہ میسج دے رہے ہیں سنجیدہ کہاں سے وہ نظر آتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ دھمکیاں دے رہا ہے وہ ہر صورت پی ٹی آئی کا لاہور والا جلسہ ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا, کینسل کرا لے گا. 21 سپٹمبر کو جلسہ ہے, اور اس سے قبل گنڈاپور کی دھمکیاں جو ہیں وہ ظاہر ہے نقصان تو پہنچائیں گی. یہ دیکھیں ٹارگٹ ہے, گنڈاپور کا ٹارگٹ ہے. اب گنڈاپور کے بارے میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. دیکھیں گنڈاپور نے کیا کیا, 2 دن کی مشق کے بعد گنڈاپور اپنی پارٹی میں کتنا تگڑا اور سٹرونگ ہو گیا. کچھ دن پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں گنڈاپور کو بڑی سخت مزاحمت کا سامنا ہے, لوگ ان پر کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں, لوگ ان پر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کھیل رہے ہیں. لیکن 2 دن کے بعد جو انہوں نے مشق کی, جس طرح انہوں نے فوج کے خلاف یا پاکستان کے خلاف زبان استعمال کی, اب وہ پی ٹی آئی میں تگڑے ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی میں سنگل ہینڈڈ فیصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تو اس کو گیم کا حصہ ہی سمجھیں کہ 2 دن کی جو ان کی جو زبان تھی, اس کے بعد وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والوں کے نظر میں ایک اچھے اور عمران خان لور بن گئے, اور اب ان سے جو مرضی کروا لیں, آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے. خیر, عمران ریاض پی ٹی آئی کے ریڈار پر آ چکا ہے. جھوٹ بولنا مہنگا پڑ گیا. جن کے لیے جھوٹ بولتا تھا, جب انہی کے خلاف جھوٹ بولے گا تو پھر گلے تو پڑے گا. پہلے جن کے خلاف کہنے پر, جن کی دکھائی ہوئی فائلیں عمران ریاض دیکھ کر دوسرے سیاستدانوں پر الزامات لگاتا تھا, جب ان کے خلاف بولا تو حال یہ ہو گیا ہوا ہے. آج اس کی شکل دیکھیں آپ عمران ریاض کی, کیونکہ یہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گیا تھا جن کے لیے بولا کرتا تھا. اب وہاں سے اس کی جان چھوٹی ہے, تو اب پی ٹی آئی کے لیے بولا کرتا تھا, اب پی ٹی آئی کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیا. عمران ریاض نے پی ٹی آئی کے ایم این اے چودھری الیاس سے متعلق کہا کہ وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے اور خود غائب ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شاید کوئی 10,000 ووٹ بھی نہیں لیا, یہ بندے ہی پی ٹی آئی کے ہیں, اور انہوں نے دعویٰ کیا نام لے کے چودھری الیاس صاحب جو ہیں وہ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. اب ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے, تو ان کے خلاف جو الزام لگا ہے وہ سامنے تو آئیں گے. چودھری الیاس صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران ریاض نے میرے متعلق غلط رپورٹ کیا ہے, 24 گھنٹے میں معافی نہیں مانگی تو سول اور کرمنل کورٹ میں کیس کروں گا. کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی عدالتوں میں جو انصاف ملنا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, وہ بھی عمران ریاض کے خلاف.
عمران ریاض کے خلاف کسی کو انصاف تو نہیں ملے گا، لیکن کیس ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس فراڈیوں کو، نوسر باز کو پتہ لگنا چاہیے کہ کسی کا نام بھی، میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس بندے سے ڈسا ہوا ہوں کہ اس نے جو میرے خلاف بکواس کی تھی عمران ریاض نے، تو یہ ایک ایم این اے ہے، جائے پاکستان میں ہے، اس کو اس بات کا ایڈوانٹیج ہے کہ ایم این اے ہے، کھاتا پیتا ہے، وکیل کرنا اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ہمارے جیسے کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے نا کہ ہم لوگ پاکستان جائیں، وکیل کریں، کسی کے خلاف کیس کریں، لیکن اس ایم این اے کو ضرور عمران ریاض کے خلاف کیس کرنا چاہیے تاکہ اس کو یہ جو زبان ہے چلانے سے پہلے تھوڑی احتیاط کر لیا کرے. خیر آگے چلتے ہیں دوستو. ایک تو سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر قانون کا تنظیمی جو وکلاء کی تنظیمیں ہیں ان سے ملنا کیا خیال ہے؟ یہ کیا بہتر ہے کہ ان سے مل جل کر معاملات سیٹل ڈاؤن کیے جائیں؟ اور اسی طرح کیا ان کو وکلاء تنظیموں کے بعد تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر بھی بات کر بیٹھ کرنی چاہیے اور متفقہ طور پر اس آئینی ترمیم کو پاس کروانا چاہیے؟ اس کے بارے میں ضرور رائے کا اظہار کریں. اپنا خیال رکھیں. زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کو سینڈ کریں. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ. خدا حافظ.